السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ایک لفظ سنا ہے، لو جہاد کا۔ یہ لفظ آج کل سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلز کے اوپر بہت چل رہا ہے۔ انڈین نیوز چینل پر اس کا کافی چرچا ہے۔ لو جہاد کا نام سنائی دے رہا ہے۔ یہ لو جہاد کیا ہے؟ لو جہاد کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر مختلف جو تنظیمیں ہیں، جماعتیں اور پارٹیاں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ مسلم نوجوان ینگسٹر وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے کسی ہندو لڑکی کو اپنے پیار کے جال کے اندر لے کر آتے ہیں اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ پیار محبت کے اندر آ جاتی ہے تو اس سے شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کرنے کے لیے اس پر یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا دھرم مذہب چینج کر لیں، آپ ہندو سے مسلمان ہو جائیں تب میں آپ سے شادی کروں گا۔ کیونکہ مسلم کے اندر یہ ہے مسلمانوں میں کہ وہ ہندوؤں سے شادی نہیں کرتے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے ماتا پتا یہ کہیں گے کہ تم ہندو ہو تو تم مسلم ہو تو تم ہندو سے تب شادی کر سکتے ہو جب لڑکی مسلم ہو جائے گی، تو لڑکی کو مسلمان کر لیتے۔ لیکن اس میں شادی کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے مسلمان بنا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا ہے جو ہندو تنظیمیں ہیں جو ہندوتوا سے بات کرتی ہیں، تو اس کو لو جہاد کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس پر ہم ابھی بات کریں گے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا اس طرح کی شادیاں کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک شخص اپنے مذہب کو، اسلام کو چھپائے اور اس طرح جھوٹ بول کر کسی کو شادی کرے؟ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں کہ انڈین نیوز چینل کے اندر یا میڈیا کے اندر جو اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکے یہ کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کو یا تو چھپا لیتے ہیں اور کسی لڑکی سے جو ہے وہ اس سے پیار محبت کا چکر چلاتے ہیں۔ بعد میں جب لڑکی کہتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اب ٹرسٹ بن چکا ہوتا ہے محبت کے اندر، تو اب لڑکا کہتا ہے کہ بھائی بات تو یہ ہے، جانے من بات تو یہ ہے کہ میں تو مسلم ہوں، اور مسلم اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلم اور ہندو آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ اب میں تو ہندو ہو نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا مذہب چھوڑ نہیں سکتا ہوں کیونکہ برادری نہیں چھوڑے گی مجھے، پھر اس لیے تمہیں مسلمان ہونا ہوگا۔ تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر میں مسلمان ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہے، محبت کے اندر وہی ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ اس کی مہم چلائی گئی اور بتایا گیا کہ لو جہاد اب ہندوؤں کو مسلمان کرنا ہے، اور مسلمان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ لڑکے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو اب وہ پھنسائیں اور اس کو محبت کے اندر لے کر آئیں، محبت کے جال کے اندر لے کر آئیں، اور ان سے عشق معاشقے چلائیں، پھر انہیں اسلام کی طرف لے کر آ جائیں۔ یہ ایک ویب سائٹ کا بتایا جا رہا ہے، اور اسی کے اوپر آج کل کام ہو رہا ہے۔ انڈین گورنمنٹ اس کے اوپر اس کو بین کرنے جا رہی ہے۔ اس طرح کی شادیوں کے اوپر جرمانے لگائے جا رہے ہیں، اور ایک قانون لے کر آ رہی ہے کہ جس کے اندر سخت سے سخت سزائیں دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور چونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ اسلام کے اندر کیا اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان وہ کسی لڑکی سے شادی اس لیے کرے، اس کے اندر شادی کرنا مقصد نہ ہو بلکہ اس میں اس کا مذہب تبدیل کرنا مقصد ہو، اور جھوٹ بھی بولے، کیا اس کا اسلام کہتا ہے کہ آپ کریں؟ اور پھر اس طرح کا جو جہاد ہے، کیا اس کی بھی کوئی کانسیپٹ اسلام میں پایا جاتا ہے؟ تو میں آپ کو واضح لفظوں کے اندر بتاتا چلوں کہ اسلام میں اس طرح کی شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کلیئر ہی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام شادی کا الگ مقصد ہے، اور اسلام کے اندر لے کر آنا یا مسلمان ہونا وہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسرا یہ بات تو طے ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جو لاز ہیں اس کے اندر یہ ہے، شریعت کے اندر، کہ ایک مسلم کی ایک ہندو کے ساتھ شادی جو ہے، اکثر علماء جو ہے وہ اس کو منع کرتے ہیں۔ تو اب اس لیے وہ جو بھی ہندو اور مسلم کی جو شادی ہوتی ہے اس میں ایک کو تو کنورٹ ہونا ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس لیے کرتا ہے کہ ایک پورا پلان کر کے، پروگرام کر کے
ایک گروپ بنا کر کے ہم اس لیے کریں گے کہ ہندو لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ مسلمان بنائیں اور اس سے شادیاں کریں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ اسلام اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ اسلام میں زیادہ سے زیادہ آئیں تو اس کا طریقہ وہ ایک الگ ہے. آپ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو خود صاف صاف لفظوں میں بتائیں، ڈھکی چھپی بات نہ کریں کہ آپ کرنا تو کچھ اور چاہتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ اسلام کے استعمال کرنا چاہیں، تو اس کی اسلام کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا ہے. دوسری یہ جو لو جہاد کی جو بات کی جا رہی ہے، تو میں اس پہ بھی آپ سے کہوں کہ اسلام میں جو جہاد ہے وہ کوشش کرنا اور اسٹرگل کرنا ہے. آپ صحیح بات دوسروں تک پہنچائیں. جہاد کی جو میننگز ہوتی ہیں وہ اسٹرگل فار پیس، اسٹرگل فار جسٹس، انصاف کے لیے، لوگوں کو سچائی کے لیے کوشش کرنا، اس کا نام جہاد ہے. قتال یا فائٹنگ وہ بہت بات کی چیز ہے جس کو قرآن مجید کے اندر قتال کہا گیا ہے. جہاد ایک الگ کانسیپٹ ہے، کوشش کرنا. آپ کسی بھی اچھے کام کے لیے کوشش کریں، وہ آپ جہاد ہے، اسٹرگل کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. یہ جو لو جہاد ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اس لیے آپ یہ جو جہاد کے نام شروع کر دیں اور لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کے اندر لے کر آئیں اور اس کے لیے لو جہاد شروع کریں. تو لو جہاد کا میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ لو جہاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لو جہاد کا کوئی اسلام کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس طرح شروع کریں. آپ قرآن مجید کی اسٹڈی کر لیں شروع کے دور سے لے کر آج تک، اس پر کسی بھی ایک جگہ پر نہیں کہا گیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان اس طور پر کریں کہ جھوٹ بولیں، جھوٹ بول کر اپنا مذہب چھپائیں اور اپنا کام نکالیں. جب وہ آپ کے ساتھ شادی کرنے پر آئے تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی شادی تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنا مذہب نہیں چینج کر دو. اس کا کوئی تصور نہیں ہے. شادی کے لیے صاف کہا گیا ہے کہ آپ نے شادی کس سے کرنی ہے، کس طریقے پہ کرنی ہے، اور صاف لفظوں میں آپ نے بولنا ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. اور وہ شادی کس طور پر آگے چل سکتی ہے جس کے اندر جھوٹ بولا جائے، جھوٹ بول کے کام نکالے جا رہے ہوں. تو جھوٹ بول کر، جھوٹ تو کسی صورت میں بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوئی کہ ایک شخص جھوٹ بولے اور وہ کہے کہ مجھے کوئی بہت بڑا ثواب ملے گا. کوئی ثواب نہیں ملنا ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بول کے کام نکالیں گے تو اس پر کسی قسم کا ثواب نہیں ملنا ہے، بلکہ گناہ ملے گا، عذاب ملے گا. پروردگار کی ناراضگی ہوگی کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا اس معاملے کے اندر. ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ بولا، دوسرا یہ کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا. جب اس کو بعد میں معلوم ہوگا کہ دیکھو اس نے تو اس مقصد کے لیے کیا تھا، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. تو اب اس پر جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ ایکشن تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام کے اندر بھی اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جھوٹ بول کر ان کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے شادیاں کریں یا اس طرح کے ڈرامے کریں. اور کچھ لوگ جو اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر تو ہے یہی تقیہ ہے، جھوٹ بولیں آپ اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مذہب تبدیل کرائیں. تو اس کے لیے میں نے یہ چاہا کہ یہ ویڈیو بناؤں اور کھلے لفظوں کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ اسلام نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جھوٹ بول کر لوگوں کو شادیاں زیادہ سے زیادہ کرائیں. تو یہ غلط فہمی جو کانسیپٹ جو دماغ میں مائنڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو امید کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں تک میری یہ آواز پہنچ گئی ہوگی انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لو جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا، ابھی ایک واقعہ بھی ہوا ہے. اس واقعے کے اندر ایک شخص نے راجستھان کے اندر ایک مسلم کو جلایا گیا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی گمبھیرتا ہے، یہ صورتحال بہت خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہو کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. مثلا وہ جو شخص جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ اس کام کے اندر ملوث تھا یا نہیں تھا، لیکن خود گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر ایکشن لے کر جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے کہ ایک شخص کو آپ جلائیں اور کہیں کہ جی لو جہاد اب نہیں ہوگا. تو اس کو دیکھنا چاہیے بڑے غور کے ساتھ، اس کی بڑی تحقیقات ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے. جہاں تک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات تھی اس پر میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ اس کا تصور نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح اسلام کا نام لے کر یہ کام کر رہا ہے، خواہ وہ ایک بندہ ہے یا 10 بندے ہیں یا پورا گروہ ہے، تو وہ اس طرح یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اسلام کی خدمت تو اس طور پر ہوتی کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیریٹی کا کام کرتے، نیک
جو ہے وہ نیکی کرتے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے، آج کل جو ہے وہ کووڈ کا وقت ہے، آپ اس طرح کے کام کرتے، چاہے جائے کہ یہ آپ لوگوں کو جھوٹ بول کر جو ہے وہ اس طرح کے کام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔